السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 16ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 16ویں پارے میں سورۃ الکہف جاری ہے، اس کی بقیہ 36 آیات جو ہیں وہ آج کے پارے میں شامل ہیں۔ کل آیات اس کی 110 ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ مریم مکمل ہے اور سورہ طٰہٰ یہ بھی مکمل۔ سورۃ الکہف میں 15ویں پارے کے اختتام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ چل رہا تھا۔ خضر کا اصل جو تلفظ ہے وہ خضر ہے، خضر، لیکن یہ ہے کہ خضر بھی بہرحال بعض احادیث میں اس کا تلفظ آتا ہے تو اس کو خضر بھی کہا جا سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے اس واقعے کی وہ اللہ کریم نے جو اس صورت میں تو بیان نہیں فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں جب انہوں نے کہا کہ پوچھا لوگوں نے کہ سچ کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے، تو انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عالم دکھایا، تو ایسا شخص جس کو اللہ نے علم دیا تھا۔ اب علم کیا دیا تھا یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن 3 واقعات ہوئے۔ انہوں نے کہا تھا پوچھنا نہیں ہے، تو وہ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے کشتی کا جو ہے وہ تختہ توڑ دیا تھا۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ نہ پوچھو۔ پھر دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ایک بچہ پکڑ کے قتل کر دیا۔ اس پر انہوں نے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کے بعد اگر کوئی سوال ہوگا تو پھر ہماری جدائی ہو جائے گی۔ ایک گاؤں میں گئے اور گاؤں میں انہوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا، گاؤں والوں نے میزبانی نہیں کی، تو وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی اور اس کو دیوار کو سیدھا کر دیا۔ دیوار کو سیدھا کیسے کیا؟ بعض نے لکھا ہے مفسرین نے کہ انہوں نے دونوں نے جیسے مزدور مستری کرتے ہیں اس طرح سے دیوار کو سیدھا کیا، لیکن واللہ عالم جب حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ معجزانہ طور پر اس کو سیدھا کیا تھا۔ بخاری شریف کے اندر ہے فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ۔ خضر نے اس کو، یہ بھی معجزانہ طور پر ہوا، خضر نے اس کو یوں ہاتھ کے ساتھ اس کو چھوا، وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ معاملہ صرف یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلیں جیسے بھی دیوار آپ نے سیدھی تو کی ہے نا، گرنے والی دیوار سیدھی کی ہے، تو اس کی مزدوری مانگ لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں کھانا بھی تو نہیں کھلایا، تو ہم اس کی مزدوری مانگ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں، پھر اعتراض ہوا۔ اب یہ تیسرا سوال ہو گیا کہ گویا اس کے بعد اب جدائی ہوگی۔ پہلے طے ہو گیا تھا کہ تیسرے سوال کے بعد جدائی ہوگی۔ البتہ انہوں نے کہا میں حقیقت بتا دیتا ہوں۔ حقیقت کیا ہے کہ تختہ اس لیے توڑا تھا کشتی کا کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ پکڑ رہا تھا، اچھی اچھی کشتیاں دیکھ کے، نئی نئی کشتیاں دیکھ کے وہ پکڑ رہا تھا، غصب کر رہا تھا، اور ظاہر لوٹ مار کے لیے انہوں نے پیسے تھوڑی دینے تھے، تو کشتی مسکینوں کی تھی اور وہ بیچارے اپنا روزگار چلائے ہوئے تھے۔ یہاں سے مسکین کی ڈیفینیشن بھی پتہ چلتی کہ مسکین کون ہوتا ہے۔ مسکین کی اگرچہ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، تو مسکین وہ ہوتا ہے، یعنی وہ نہیں ہوتا کہ جس کا کوئی روزگار ہی نہ ہو، جس کی کوئی آمدنی نہ ہو، جس کی کوئی تنخواہ نہ ہو۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ وہ بھلا کیسے زکوٰۃ کا مستحق ہو سکتا ہے، اس کی تو تنخواہ لگی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے اس کا تو گھر اپنا ہے، کوئی کہتا ہے وہ تو دکاندار ہے۔ ہر وہ شخص جس کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہوں وہ مسکین ہے، وہ بھلے جتنا مرضی کاروبار کرتا ہو سکتا ہے کوئی شخص کاروبار کرتا ہے 25 سے 30 ہزار روپیہ 50 ہزار روپیہ مہینے کا کما لیتا ہے، اور اس کے گھر کے اگر 10-12 افراد ہیں جن کو اس نے کفالت کرنی ہے تو اس کے اخراجات نہیں پورے ہوتے، تو وہ مسکین کے زمرے میں آتا ہے۔ اور فقراء اور مساکین یہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہے، لہٰذا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو وہ بچوں کے پاس کشتی تھی اور کشتی وہ کرائے پہ چلاتے تھے اور کشتی بھی نئی تھی، اور اللہ نے ان کو مساکین کہا ہے کہ وہ مسکین تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسکین اپنے کاروبار والا آدمی بھی ہو سکتا ہے، جس نے گاڑی رکھی ہوئی ہو وہ بھی مسکین ہو سکتا ہے، وہ ان ڈرائیو پہ چلاتا ہو تو اس کا اخراجات اگر گھر کے زیادہ ہیں تو
تو وہ بھی مسکین ہو سکتا ہے. بہرحال وہ چونکہ بادشاہ پکڑ رہا تھا تو خیال تھا کہ یہ بھی چونکہ ان کی کشتی نئی تھی تو بادشاہ نے دیکھنی تھی تو انہیں پکڑ لینا تھی. تختہ توڑ دیا کہ اس کو ڈیفیکٹو سمجھ کے وہ چھوڑ دے گا تاکہ بچوں کا مسکینوں کا کاروبار چلتا رہے. یہ تھی حکمت اس میں. بچہ اس لیے مارا کہ وہ بچہ جو ہے اللہ کو معلوم تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے یہ ایک والدین کی بدنامی کا باعث بنے گا اور اس کا کردار اچھا نہیں ہوگا. اللہ نے حکم دیا بچے کو مار دو، وہ مار دی. تیسرا جو دیوار سیدھی کی وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں وہ دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا، خزانہ جو ہے وہ 2 بچوں کے یتیم بچوں کا تھا اور وہ جو ان کے بچے جو والدین تھے وہ بڑے نیک تھے. گویا جو نیک والدین ہوتے ہیں ان کے خزانوں کی، ان کے نسلوں کی خزانوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اس لیے کسی نے اگر اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کی حفاظت کا بندوبست کرنا خود نیک ہو جائے. سادہ سا اصول ہے. کان ابوہما صالحا، قرآن نے اصول دیا ہے ان کے والدین جو ہیں وہ نیک تھے. لہذا بچوں کو یہ کہنے کی بجائے کہ تم نیک ہو جاؤ، خود والدین نیک ہونے کی کوشش کریں اور خود نیک بن جائیں تو انشاءاللہ اولادیں بھی دیکھ کر نیک ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ نسلوں کی حفاظت بھی کرے گا. جو اللہ نیک والدین کے بچوں کے مادی دولت جو ہے ان کی خزانے کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ ان کے علمی دولت، ان کی جو اخلاقی دولت اور جو اصل دولت ہے روحانی دولت، اس کی حفاظت کیوں نہیں کرے؟ یقیناً انشاءاللہ حفاظت کرے. یہ 3 باتیں تھیں. بہرحال وہ بتا دی. حقیقت آپ نہیں پتہ کر سکے، آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ نے صبر نہیں کر سکے، اس لیے میں نے بتا دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کاش تھوڑا سا اور صبر کر لیتے تو ہمیں اور علم حاصل ہو جاتا. اب کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے اس شخص کے پاس یعنی خضر کے پاس جو علم ہے وہ نہ صرف یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا بلکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بخاری شریف میں کہ اگر موسیٰ تھوڑی دیر اور صبر کر لیتے تو ابھی تو 3 واقعات ہوئے تھے، تو واقعات اور زیادہ ہوتے، ہمیں تھوڑا سا علم جو ہے وہ اور حاصل ہو جاتا. اس کا مطلب ہے یہ علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا جو سرور انبیاء کے پاس بھی علم نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ شرعی علم نہیں تھا. شرعی علم کے سب سے بڑے عالم تو اس وقت کے موسیٰ علیہ السلام تھے اور پھر بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم اللہ کے بعد اس دھرتی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو جس چیز کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ علوم شرعیہ کا علم نہیں تھا. تو پھر یہ کس چیز کا علم تھا؟ ظاہر ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کو قتل کرنا ہے، یہ شرعی بات طور پر تو نہ کسی کو پتہ چلتا ہے، نہ کسی کو پتہ چلتا ہے شرعی طور پر کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور وہ اس کو پکڑ کے پھٹا توڑ دے یا پکڑ کے بندے کو مار دے یا کچھ. یہ ساری چیزیں تو غیب کی باتیں ہیں. اللہ جس کو بتا دے اس کو پتہ چل جاتا ہے. اصل بات یہ ہے، ویسے تو بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو خضر تھے یہ نبی تھے. اگر خضر کو نبی مان لیا جائے تو اس کا مطلب پھر یہ ماننا پڑے گا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سب سے بڑے عالم نہیں تھے اور اس وقت ایک اور نبی موجود تھا. اور نبی کہاں موجود تھا؟ وہ اکیلا کہیں یعنی سمندر کے کنارے موجود تھا. نبی کا کام تو ہوتا ہے معاشرے میں آ کے لوگوں کی ہدایت کا کام کرنا، تو وہ تو نبی تو ہدایت کا کام نہیں کر رہا تھا. اس لیے بہت سارے سوالات ہیں، اگر ان کو نبی سمجھ لیا جائے تو پھر علوم کی جو قسم ہے علوم شرعیہ سے یہ قسم ہی مختلف ہے. یہ اصل میں امور تکوینی ہے. دنیا میں جو کچھ کام ہو رہا ہوتا ہے، لوگ مر رہے ہوتے ہیں نا، آخر کوئی جب چھت سے گرتا ہے تو چھت سے گرتے ہوئے بچہ گرے یا بڑا گرے، جو چھت سے گرتا ہے کوئی دھکا دیتا ہے نا، سارے کارکنان چل رہے ہیں. شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ تو کس سوائے اللہ کا کوئی نہیں جانتا کہ فرشتے کتنے. حدیث میں آتا ہے کہ بیت المعمور کے اندر ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آنی. کتنے ہیں، کہاں کہاں ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، یہ اللہ جانتا ہے. شاہ ولی اللہ نے جو حجت اللہ البالغہ کے اندر فرشتوں کے باب میں یہ لکھا ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے. کوئی ملائے اعلیٰ ہے جو عرش کے پاس ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں جس کا قرآن نے ذکر کیا. کوئی ملائے اسفل ہے جس کی ہر بات میں ڈیوٹی، حتیٰ کہ جب کوئی مچھیرا جال ڈالتا ہے مچھلیاں پکڑنے کے لیے تو مچھلی کو جو اللہ حکم دیتا ہے کہ جال میں چلو جا کے پھنسو، اس کے ساتھ بھی ایک فرشتہ ہوتا ہے. تو فرشتہ اس کو لے کے آتا ہے کہ آ کے پھنسو. تو اس کا مطلب ہے کارکنان قضاء و قدرت دنیا میں کام کر رہے ہوتے ہیں. آخر جو اوپر سے گرتا ہے اس کو کوئی دھکا دیتا ہے تو وہ گرتا ہے.
جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ بنتی ہے، اس کے پیچھے کہاں کہاں فرشتے کون کون سے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں اللہ کے حکم سے، ہمیں نہ نظر آتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے وہ کون ہے۔ لہٰذا خضر علیہ السلام انسان تھے یا جن تھے یا فرشتہ تھے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وضاحت نہیں فرمائی۔ بس عبد من عبادنا، اللہ نے فرمایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں اور انسان بھی اللہ کے بندے ہیں، جن بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان کے پاس جو علم تھا وہ علم کی نوعیت بہرحال اس علم کی نوعیت سے مختلف تھی۔ جو موسیٰ علیہ السلام کا علم تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا، اس سے مختلف۔ تو گویا یہ علوم شرعی کے ماہر ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے، اور جو وہ اس کے پاس جو علم تھا وہ علم تکوینی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ہر علم والے سے اوپر کوئی عالم ہوتا ہے، لہٰذا علم کی کوئی ایسی قسم بھی ہو سکتی ہے جو آپ کو وہم و گمان بھی نہ ہو کہ کہاں سے علم ہے اور کون سی چیز ہے، واللہ عالم۔ اب اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ معاملہ سارا واقعہ ہو گیا اور ساری تعویل حقیقت بتا دی، تو ایک چڑیا آئی، کشتی پہ بیٹھی اور بیٹھ کے اس نے سمندر میں سے پانی لیا۔ چڑیا نے پانی پینا تھا تو اس نے اپنی چونچ میں پانی لیا۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، تیرا علم اور میرا علم دونوں ملا کے یہ حیثیت بھی نہیں رکھتے جو حیثیت چڑیا کے چونچ کا پانی سمندر کے مقابلے میں رکھتا ہے۔ یعنی سمندر کے مقابلے میں جو چڑیا کی چونچ کے اندر پانی ہے، اتنی حیثیت بھی ہمارے علم کی نہیں ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ وہ اصل علم اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کس کو کتنا کب علم دے دے یہ اللہ کی عطا ہے۔ وہ اپنے نبی کو بتا دے، وہ اپنے نبی کو نہ بتائے۔ علوم کی پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں، دنیا میں کیا کچھ چل رہا ہے، لیکن ظاہر بات یہی سمجھ آتی ہے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ اللہ کے پاس ہوتی ہے، اور ظاہری چیزوں کو سامنے رکھ کے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہوتا ہے تم نہیں جانتے۔ لہذا ہر بات پہ سوال اٹھانا اور ہر بات پہ یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اس کی حکمت کیا ہے، حکمتوں والا اللہ ہے، اور ہر معاملہ اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ آگے پھر ایک اس کے بارے میں ایک ضروری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں ایک ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک غلط عقیدہ یہ بھی پایا جاتا ہے، بعض جو ہے تو کسی بغیر دلیل کے ہے اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں، کہ یہ عقیدہ پایا جاتا ہے خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا ہوا تھا، اور وہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، قیامت تک کے لیے وہ زندہ ہے، اور ابھی بھی خضر علیہ السلام ہے، اور وہ جو سمندروں میں، دریاؤں میں، پانیوں میں وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لہذا آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پانیوں میں جاتے ہیں تو کھاج کھجر، یہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کھجر کیا ہوتا ہے اور کھاج کیا ہوتا ہے۔ اصل میں خواجہ خضر کہتے ہیں، اور خواجہ خضر کو پھر لوکل زبانوں میں کھاج کھجر، تو کھاج کھجر کو پکار رہے ہوتے ہیں جو ایک نمبر مشرک تھے نا، ایک نمبر مشرک اور رجسٹرڈ جہنمی مکے کے مشرک، وہ بھی جب پانی میں جاتے تھے تو وہ اللہ کو پکارتے تھے۔ یعنی ہم کیسے ہیں کہ ہم پانیوں میں جا کے بھی غیر اللہ کو ہی پکارتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان کے کی زندگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں کسی بھی جگہ، بلکہ بعض ثبوت تو ایسے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے جو دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ آج یہ جو چھوٹا سا دستہ ہے یہ اگر ہلاک ہو گیا تو قیامت تک روئے زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خضر علیہ السلام اگر ان کے علاوہ کہیں تھے تو پھر وہ تو رہ جاتے نا، اس کا استثناء بتا دیتے کہ وہ تو اللہ کا نام لینے والا ایک ہے۔ لہذا ایسی کوئی ان کی زندگی کی اور ان کے آب حیات کی یا اٹ سیلف آب حیات ہی کوئی چیز ہوتی ہے جو بندہ پی لے تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں غلط فہمیاں ہیں، ایسا کچھ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ بہرحال آخر پہ انہوں نے کہا کہ وما فعلت عن امری، اس میں سارا فلسفہ آ جاتا۔ وہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ میں نے اپنی مرضی سے ایک بھی کام نہیں کیا، وما فعلت عن امری، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کروایا ہے تو پھر اللہ کو تو علم ہی ہوتا ہے کس بچے کو مارنا ہے۔ آخر جب مارنے کے لیے، جان نکالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے تو وہ فرشتہ ہمیں نظر نہیں آتا، جان تو وہ نکالتا ہے، بچوں کی بھی جان نکالتا ہے۔
تو بچوں کی جان نکالتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وہ آ کے بچوں کی جان نکال لیتا ہے. تو ہم کسی بچے کی جان نکلتے ہوئے دیکھیں، یا اب چھوٹا بچہ موجود ہو، اسی ماں کی جان سامنے نکال لے، ہمارے سامنے کوئی بندہ نکال رہا ہو کسی ماں کی جان اور چھوٹا بچہ پاس تڑپ رہا ہو، تو ہم تو پڑ جائیں گے اس کو کہ جان نہ نکال لو، کیونکہ ہم نہیں ساری چیزیں جانتے. لیکن ہر وقت جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے سارا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ذریعے تھے، اللہ تعالیٰ کے کارکنان کے ذریعے تھے. وہ کارکنان ہمیں نظر نہیں آتے، لہذا خضر علیہ السلام بھی اسی طرح کارکنان قضاء و قدرت میں سے ایک کردار تھا جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا. تھے کس اصل نسلاً انسان تھے، جن تھے، فرشتہ تھے، اللہ کو معلوم ہے. ہمیں اس کے بارے میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. اگلا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں. ذوالقرنین کون ہے؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑا بادشاہ تھا، یہاں اقتدار کی آزمائش، وہاں علم کی آزمائش تھی. میں نے عرض کیا کہ یہ آزمائش کے قصے ہیں اور یہاں اقتدار کی آزمائش ہے. اتنا اقتدار اللہ نے دیا تھا کہ وہ مشرق و مغرب کا سفر کیا. تھا یہ کون کچھ نہیں پتا، اللہ کو معلوم ہے. لیکن بعض لوگوں نے، مختلف مفسرین نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے کہ یہ اصل میں کون تھا. تو تاریخی طور پر کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ایک کردار گزرا ہے، بڑا صاحب اقتدار تھا. اس کو جو ہے وہ یونانی سائرس کہتے ہیں، اور جو عبرانی میں اس کو خورس کہتے ہیں، اور عرب اس کو کہتے ہیں کیخسرو. اور وہ ایک شخص ایسا تھا کہ وہ فارس کا حکمران تھا، یعنی ایرانی بادشاہ تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اقتدار دیا تھا کہ وہ اس نے مشرق و مغرب کا چکر لگایا. بہرحال وہ کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اقتدار دیا تھا، لیکن اس نے اپنا اقتدار اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا تھا. اس نے کسی کو اپنے اقتدار کے ذریعے سے پریشان نہیں کیا، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے. حتیٰ کہ کسی ایسی جگہ گیا جہاں لوگوں نے شکایت کی کہ یہاں ایک قوم ہے یاجوج ماجوج، اور وہ جو آتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف دیتے ہیں، اور انہوں نے کہا چلے میں ان کے درمیان ہماری کوئی روک بنا دیں اور کوئی رکاوٹ پیدا کر دیں. انہوں نے کہا اچھا، کوئی رکاوٹ ایسی پیدا کرتے ہیں تاکہ تمہیں پریشانی نہ ہو بعد میں. تو انہوں نے کہا کہ لوہے کے تختے تم لے آؤ. تو پھر ان کو جوڑ کے اونچی دیوار بنا دی. دیوار بنانے کے بعد اس کو جو ہے وہ اچھی طرح پگھلایا. پگھلانے کے بعد جب وہ لوہا گرم ہو گیا تو اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا، گویا اس طرح کی ایک دیوار بن گئی. اب وہ کہاں ہے دیوار، یاجوج ماجوج قوم کہاں ہے، زمین کا کون سا حصہ ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ، یہ اللہ ہی جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج جو ہیں قرب قیامت ظاہر ہوں گے. بعض لوگوں نے بعض اقوام کے بارے میں یاجوج ماجوج ہونے کا حکم لگانے کی کوشش کی ہے کہ یہ قوم فلاں قوم جو ہے یاجوج ماجوج ہے، فلاں یاجوج ماجوج ہے. یہ درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیسیفک خصوصیات بتائی ہیں. قرب قیامت وہ آئیں گے، اور وہ جب آئیں گے یہ دجال کے خروج کے بعد آئیں گے، اور دجال کے خروج کے بعد آئیں گے. پھر ان کی خاص نشانیاں ہیں، پھر اس کے بعد جنگ ہوگی، پھر ایک دفعہ وہ لوگوں کو مار دیں گے. جو مسلمان ہوں گے یہ بالکل ایک جگہ پہ جا کے محصور ہو جائیں گے، اور یہ اپنی طرف سے سمجھیں کہ ہم نے سب کو مار دیا ہے. پھر یہ آسمان کی طرف جو ہے وہ تیر چلائیں گے کہ اوپر والوں کو بھی مارے، اور وہ اللہ کی طرف سے تیر جو ہے وہ خون آلود ہو کے نیچے گرے گا، تو یہ سمجھیں گے ہم نے اوپر والوں کو بھی مار دیا. یعنی اس طرح کے یہ لوگ ہوں گے. پتہ نہیں واللہ عالم یہ کہاں سے مخلوق آئے گی. تو ان کو جو ہے پھر بالآخر جو ہے وہ یہ سب ان کو بیماری پیدا ہوگی اور وہ سب مر جائیں گے. جب وہ مریں گے تو زمین میں بدبو پیدا ہو جائے گی ہر طرف. پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائے گا. یہ ساری چیزیں احادیث کے اندر تفصیلات موجود ہیں. لیکن اگر ہم اب کی کسی موجود قوم کو یا ماضی کی کسی قوم کو یاجوج ماجوج قرار دے دیں، بعض لوگوں نے یہودیوں کو یاجوج ماجوج کہا ہے، بعض نے چائنیز کو کہا ہے کہ یہ ہے، واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ان پر وہ ساری نشانیاں قطعاً پوری نہیں ہوتی جو نشانیاں اللہ کریم نے حدیث کے اندر بتائی ہیں، اور وہ صحیح حدیث کے اندر ہے. آخری حصہ جو ہے یہ مادی زندگی کو ترجیح دینے والوں کے متعلق ہے، اور روحانیت اور مادیت کی جو کشمکش کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے میں تمہیں خبر دوں وہ لوگ جو اعمال کے اعتبار سے خسارہ پانے والے لوگ ہیں. کون؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جنہوں نے ساری زندگی میں محنت جو کی تھی وہ ساری ضائع ہو گئی. جو مادی زندگی کے لیے محنت کی جاتی ہے جس میں آخرت پروگرام میں شامل نہ ہو، وہ محنت ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہم نے سب کچھ درست کیا ہے. اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے یہ آخر پہ بیان کیا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورۃ الکہف ہے یہ دجال کے فتنے سے انسان کو محفوظ رکھے گی. اور دجال کے فتنے سے محفوظ کرنے ایک تو پوری سورہ کہف پڑھنی چاہیے. ہر جمعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے والے دن اس کو تلاوت کر لے
اگلے جمعے تک اس کو نور حاصل ہو جاتا ہے، پھر اس نور میں وہ زندگی گزارتا ہے، تو وہ اگلے جمعے پڑھ لے گا ہمیشہ اس نور میں رہے گا، اور پھر دجال کے فتنے سے بھی اللہ محفوظ فرمائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پہلی 10 آیات جو شخص یاد کر لیتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو عمل کرے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ کرے گا۔ بعض میں آخری 10 آیات کی بھی بات ہے۔ بات اصل میں کیا ہے کہ اس میں جو پالیسی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، پہلی 10 ہوں یا آخری 10 ہوں، آخری 10 ہوں تو اس میں روحانیت کی بات ہے مادیت کے مقابلے میں۔ جو شخص روح کے تقاضوں کو ترجیح دے گا وہ دجال کے فتنے سے بچے گا، اور پہلی 10 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص ایمان کی حفاظت کا بندوبست کرے گا وہ بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غار کا بندوبست بھی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہر وہ کام کرنا ہے جو ایمان کی حفاظت میں معاونت کرے۔ نمازیں پڑھنی ہیں تاکہ ایمان کی حفاظت ہو، روزے رکھنے ہیں تاکہ ایمان کی حفاظت ہو، لوگوں سے تعلق ان سے رکھنا ہے جو ایمان والے، اور وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو رب کو پکارتے رہتے ہیں لوگ، نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا ہے۔ لہٰذا ہر اس شخص سے رشتہ داری کرنی ہے تو ایمان کی بنیاد پر، دوستی کرنی ہے تو ایمان کی بنیاد پر، تعلقات رکھنے تو ایمان کی بنیاد پر، اور جہاں بھی کسی شخص سے کوئی تعلق ہو ایمان کی بنیاد پر رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک ایمان کا جو معاشرہ پیدا ہوگا، یہ ایمان کی بنیاد پر آپس میں جڑے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ آگے سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم ہجرت حبشہ کے زمانے میں کہیں نازل ہوئی ہے، اور اس میں زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا ذکر ہے۔ اگر اس کو تفصیل سے دیکھیں تو یہ گویا یہ انبیاء کا ذکر کر کے اور آخر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور مشرکین کو انذار کیا گیا ہے، لیکن اس کا جو بنیادی موضوع ان سارے انبیاء کا ذکر کر کے اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کر کے توحید کا تذکرہ کیا ہے، اللہ کے لیے اولاد کی نفی کی بات کی ہے، شرک کا رد کیا ہے، اور توحید کا جو لازمی نتیجہ ہے کہ انسان آخرت پہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے ڈر جائے، اس کی بات بھی کی گئی، اور تثلیث کا رد کیا گیا ہے کہ جو عقیدہ تثلیث ہے یہ بڑا کفری عقیدہ ہے۔ تو ابتدا ہوتی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے سے، یعنی آیت نمبر 1 سے 15 تک زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام نے دعا کر دی، یا اللہ مجھے بیٹا دے، اللہ نے فرمایا بیٹا بھی لے لو، اور نام بھی رکھ دیا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہاں سبحوہ بکرۃ وعشیہ، وہی بات جو سورہ آل عمران میں نے عرض کی تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو چونکہ بڑھاپا اور اس کی بیوی کو بانجھ پن تھا، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے حکم یہ ہوا کہ صبح و شام تسبیح بیان کریں، تو انشاءاللہ بے اولادی کا معاملہ جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 2 سال کی عمر میں ہی کتاب و حکمت عطا کر دی گئی، معجزانہ طور پر ان کو چیزیں بتا دی گئیں۔ آگے پھر مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری ہوئی، بڑی پریشان ہوئی کہ نہ میں نے شادی کی ہے نہ میں بدکار ہوں، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے پروگرام بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دینا ہی ہے، جب اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اولاد، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو وسائل کی اور اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال جب وہ حمل ٹھہر گیا اور وقت ڈلیوری آیا تو بڑی پریشان ہوئیں اور ایک الگ کسی دور جگہ پہ چلی گئیں، تو وہاں پہ پھر پریشان بھی بہت ہوئیں، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ والوں کے نام، اللہ والوں کے حالات جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے نا، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں اللہ والا ہوں، وہ اپنے طور پہ اپنے آپ کو گنہگار، اپنے آپ کو چھوٹا، اور وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے بس اللہ نے لوگوں کی نگاہوں میں اس کو بڑا بنایا ہوتا ہے، اور وہ اب اندازہ کریں وہ اس قدر پریشان ہے، وہ کہتی ہیں کاش میں مری گئی ہوتی اور میرے اوپر یہ وقت نہ آتا کہ بغیر باپ کے اور بغیر شادی کے اور بغیر کسی مرد کے تعلق کے جو ہے میں حاملہ بھی ہو گئی ہوں اور ڈلیوری بھی ہونے والی ہے۔ باہر وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا، جنگل میں چلی گئیں اور پانی پینا تھا، پانی کے لیے وہ نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا، اوپر سے فرمایا ہلاؤ۔ اب کھجور کا درخت کوئی ہلائے تو اوپر سے بھلا پھل گرتا ہے، اچھا بھلا طاقتور آدمی جو ہے وہ بھی ہلا لے تو وہ نہیں گرتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کو ہلا، اوپر سے جو ہے وہ تازہ کھجوریں گریں گی، تو وہ بھی گویا معجزانہ طور پر پانی کا انتظام اور اوپر سے ہر چیز کی۔ پھر مریم جب لے کے آئیں بیٹے کو، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کو لے کے آئیں تو پریشان ہوئی کہ میں کیا کہوں گی جا کے، ان کا تو نے کچھ کہنا ہی نہیں، تو نے اپنے زبان بند رکھنی، کوئی دلیل نہیں دینی کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا، اس کی طرف اشارہ کر دینا بس۔
اب جب اس کی طرف اشارہ کیا لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا، یہ کیا کرتی ہے، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، اللہ قال انی عبد اللہ، اللہ نے بچے کو زبان دے دی، وہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا گہوارے میں کلام کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر اس طرح سے حضرت مریم کی جو اللہ تعالیٰ نے برات بھی قرآن میں فرما دی، اور یہ قیامت تک کے لیے یہ پڑھا جاتا رہے گا۔ آگے آیت نمبر 41 سے 63 تک ابراہیم علیہ السلام اور دیگر 6 انبیاء کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کے ساتھ مکالمہ، پھر اس کے بعد ہجرت کہ میں جا رہا ہوں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، باپ ناراض ہو گیا، اس نے کہا ہمارے بتوں کے خلاف بات نہیں کرنی، اگر بات کرنی ہے تو پھر نکل جائے یہاں سے۔ قال سلام علیک، انہوں نے کہا اچھا میں جاتا ہوں، تیرے اوپر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا تیرے لیے۔ یہ وہ وعدہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کر کے گئے۔ بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ میرا باپ جو ہے وہ اللہ کا مشرک ہے، پھر انہوں نے یہ دعا چھوڑ دی تھی جس کا ذکر دوسری جگہ پہ آتا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذکر کی ہجرت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہجرت میں ہی فائدہ، فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون اللہ ووهبنا له اسحاق ویعقوب وکلا جعلنا نبیا۔ اس ہجرت کا فائدہ یہ ہوا کہ جب وہاں سے نکل کے یعنی بے دینوں کو چھوڑ کر جب ان سے نکلا ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ نے اسحاق بھی دیا، اللہ نے یعقوب بھی دیا، ان کو نبی بھی بنایا، ساری اولاد کو نبی بنا دیا۔ اللہ آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ موسیٰ اور اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام سارے اللہ کے مخلص بندے تھے۔ جب نبی چلے گئے تو انبیاء کے بعد ناخلف لوگ پیدا ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے فخلف من بعدہم خلف۔ اچھا یہ لفظ جو ہوتا ہے نا خلف، ایک خلف ہے ایک خلف ہے، لام پہ زبر کے ساتھ اور لام کی جزم کے ساتھ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ناخلف، یہ ناخلف نہیں ہوتا، بعض لوگ ناخلف کہتے ہیں، ناخلف غلط لفظ ہے، کیونکہ خلف کا مطلب ہی نالائق ہے۔ اگر آپ نے خلف کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ فرمایا اس کے بعد نالائق لوگ پیدا ہو گئے، فخلف من بعدہم خلف، نالائق لوگ پیدا ہو گئے، خلف ہوتا ہی نالائق، لہذا خلف کے ساتھ اگر نہ لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہے نالائق نالائق ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے وہ نالائق نہیں تھا۔ تو نالائق اصل میں خلف ہوتا ہے اچھا وارث، خلف ہوتا ہے برا وارث۔ تو خلف اچھا وارث، لیکن جو اچھے وارث نہیں ہوتے ان کو ناخلف کہا جاتا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کو ناخلف کہنا چاہیے۔ بہر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس کے بعد ایسے لوگ ناخلف پیدا ہوئے۔ کیوں ناخلف تھے؟ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ایک تو انہوں نے نمازیں ضائع کی، دوسرا خواہشات کے پیچھے چلے۔ اللہ، یہ دو باتیں اتنی خطرناک ہیں، فرمایا جو نمازیں ضائع کرتا ہے اور خواہشات کے پیچھے زندگی گزارتا ہے فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ جہنم میں جائیں گے۔ آیت نمبر 66 سے 83 تک دعوت توحید کی پھر بات کی گئی ہے، اور جو قریشیوں کا رویہ تھا مشرکین مکہ کا، اس کا ایک تبصرہ اس کے اوپر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 71 کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ہر شخص کو جہنم کا نظارہ ہوگا۔ اللہ ان منکم الا واردھا، ہر شخص نے ایک دفعہ جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے، ہر شخص نے اس پل سے گزرنا ہے، اسی لیے ہم اس پل کو صراط کہتے ہیں۔ اس کا صراط کا مطلب ہے راستہ، ایک چھوٹا سا پل ہے۔ آپ نے فرمایا تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک، اس سے کیسے گزریں گے؟ گزرنا ہر ایک نے ہے، اللہ اکبر، ایمان کی طاقت سے گزریں گے۔ فرمایا اس سے جو گزرنے والے ہیں، بعض لوگ اس طرح سے گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے نا، ایسے چمکی، ادھر تھے اور ادھر پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے ان کو لے جائے گا اللہ۔ اور بعض پرندوں کی طرح اڑ کے چلے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور بعض جو ہیں وہ گھوڑ سواروں کی طرح نکل جائیں گے وہاں سے، اور بعض جو ہیں جو بد اعمال ہوں گے وہ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بعض زخمی ہو کے نکلیں گے، تو بہرحال ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکلے گا۔ جہنمی کٹ مار کے نیچے جہنم میں گر جائیں گے، باقی آگے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انتہائی حفاظت کے ساتھ، جیسے ایمان والوں نے بجلی کے کوندے کی طرح ادھر سے ادھر چلے جانا، اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں یہ مرحلہ بھی عطا فرمائے۔ آگے آیت نمبر 84 سے لے کر 98 تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اور مشرکین کو انذار ہے، اور یہاں فرمایا جو اللہ کا بیٹا قرار دینا جو عیسائی قرار دیتے ہیں، فرمایا وہ اس قدر تباہ کن عقیدہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آسمان گر پڑے، زمین پھٹ پڑے، اتنا، لیکن اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اس صورت کے اختتام پہ اہل ایمان کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اپنا کردار بنائیں تو محبوب خلائق ہو جائیں۔
ساری دنیا ان کو محبوب بنا لے گی. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو نیک لوگ ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اچھے ایمان کا، اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے. کہتے ہیں جب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا جنازہ ہوا تو اتنا بڑا جنازہ تھا کہ وہاں پہ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو نیک بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا فرما دی. گویا اس آیت کے مصداق تھا ان کا جنازہ. تو ہر نیک آدمی جو ہے جس کے اندر نیکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ، وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے نا وہ جبریل کو بلا کے بتاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. تو جبریل اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ نیچے والے فرشتوں کو بتاتا ہے کہ فرشتوں اللہ اس سے محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو. کرتے کرتے جو پہلے آسمان کے فرشتوں تک بات آتی ہے، اس سے پھر نیچے زمین والوں پہ، ساری دنیا میں اس کی محبت اللہ تعالیٰ عام کر دیتا ہے، لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. آگے سورہ طٰہٰ ہے. سورہ طٰہٰ کے بارے میں اگرچہ اس میں ابتدائی طور پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے اور قرآن کے بارے میں یہ بوجھ نہیں ہے، یہ نصیحت ہے، رحمان کی طرف سے ہے، اس طرح کی باتیں، اور اس کے بعد جو ہے رحمان کی تعریف بھی کی گئی ہے، رسالت کے فرائض و حدود بتائے گئے ہیں. لیکن اس میں جو بنیادی طور پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون والا جو قصہ ہے وہ جتنی تفصیل سے اس میں آیا ہے شاید کسی اور جگہ نہیں آیا. اور یہاں ایک بالکل عجیب یعنی کہہ لیجئے ذرا اور طرح کا اسلوب ہے سورہ طٰہٰ کے اندر. آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 98 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہے، اور اس میں پھر آگے جو اس کے بعد احوال قیامت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے. آخر پہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کر کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں. لیکن یہ جو قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کا جو پیرایا ہے خاص طور پر یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ اسلوب ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، سب سے زیادہ قرآن میں قصہ یہ بیان ہوا ہے، 37 صورتوں میں بیان ہوا ہے، 37 صورتوں میں. اور اس کے بارے میں اگر آیات اکٹھی کر لی جائیں کہ کتنی آیات میں، تو تقریباً 600 آیات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں ہے. بعض لوگوں نے بہت اسپیسیفک نمبر دیا، 514 آیات ہیں بہرحال. اور حضرت نبی اکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی تو 4 دفعہ قرآن میں آیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا نام کہتے ہیں 100 سے بھی زیادہ دفعہ آیا ہے قرآن میں. بہرحال کیا وجہ ہے، اس کی وجوہات بہت ساری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے حالات کی مشابہت بھی، اور پھر جس طرح سے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا درس دیا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے دیا. انہوں نے بھی تنہا دعوت دی، انہوں نے بھی تنہا دعوت دی. اسی طرح ان کے اوپر بھی الزامات لگے، ان کے اوپر بھی الزامات لگے، اور ان کو بھی آخر میں غلبہ ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ آپ کو بھی بالآخر غلبہ ملے گا. ان کو بھی ہجرت کرنا پڑی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنا پڑی. پہلی ہجرت ان کو اس وقت کرنا پڑی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں پلاننگ ہو گئی کہ ان کو قتل کر دینا ہے، اور وہ پھر کسی نے بتا دیا، پھر وہاں سے نکل گئے. کہاں گئے؟ مدین گئے، اس کی ایک الگ تفصیل ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے قصے کا آغاز یہاں سے کیا کہ جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں بیوی کو لے کے آ رہے تھے، جو وہاں کا جو شیخ مدین تھا، اس کی بیٹی، جو بعض لوگوں کا خیال ہے وہ شعیب علیہ السلام تھے. تو بہرحال وہ جو بھی تھے ان کی بیٹی کو ساتھ لے کے آ رہے تھے بیوی بنا کے. تو راستے میں ایک جگہ آگ دیکھی، تو سردی بھی تھی، انہوں نے کہا جی میں جاتا ہوں آگ لے کے آتا ہوں، راستہ بھی پوچھ آتا ہوں. تو وہاں گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو تیرا رب ہوں، جوتے اتار دو، تو مقدس وادی میں ہوں. تو وہاں اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی. کوئی اس گفتگو میں ظاہر لذت بھی محسوس کی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما تلک بیمینک موسیٰ، یا موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا جواب تو یہی تھا کہ اللہ یہ سوٹا ہے، عصا ہے. لیکن یہ نہیں کہا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، اللہ اس پر میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس کے ذریعے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں. اللہ نے یہ پوچھا ہی نہیں تھا کہ کیا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا ہاتھ میں ہے کیا، تو بتانا تھا عصا ہے. لیکن یہ دیکھیں، ایک تو بندہ کسی بھی بڑی شخصیت سے جب بات کرتا ہے تو کنفیوز ہوتا ہے، اور اس وقت آدمی اپنی بات جو ہے وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے واضح کرنا چاہ رہا ہوتا ہے.
مبہم نہیں رکھنا چاہ رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تو اس لذت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنا پرولونگ کرنا چاہتے تھے، اور پھر خود ہی خیال آیا کہ زیادہ بات نہ لمبی ہو جائے، کہ کون کون سے کام بتاؤں کہ میں اس سے لیتا ہوں. کہا والی فیہا مآرب اخری، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں. باہر اللہ تعالیٰ نے پھر کہا اس کو پھینکو. کیوں پوچھا تھا یہ کیا ہے ہاتھ میں؟ اس لیے کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں جب وہ سانپ بنے گا تو موسیٰ علیہ السلام یہی نہ سوچے کہ میں کہیں سے سانپ ہی پکڑ کے لے آیا ہوں. پہلے پوچھ لیا یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے. ساری بات کلیئر ہوگی، عصا ہے. پھر فرمایا اس کو پھینکو، وہ پھینکا تو عصا سانپ بن گیا. بہرحال اس کے بعد وہ ایک دفعہ تو ڈر کے دوڑے، کہا نہیں دوڑو نہ، یہ قال خذھا ولا تخف، اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہ. سنعیدھا سیرتھا الاولی، اس کو میں واپس اسی شکل میں لے آئیں گے. پھر وہ بن گیا. بہرحال معجزات عطا ہوئے وہاں سے لے کر. پھر جب پتہ چلا نبوت ہے، زبان میں لکنت تھی. اس کی بعض لوگوں نے کہا وہ جو بچپن میں فرعون کے پاس تھے تو فرعون نے ایک دفعہ خطرہ محسوس کیا کہ کہیں یہ میرا دشمن وہی نہ ہو، تو انہوں نے کہا جو بچہ، تو اس کی بیوی آسیہ نے کہی تو بچہ ہے، اس کو کیا پتا کہ کون ہے. بچے کو تو سمجھ نہیں ہوتی. ان کے ابھی پتہ کر لیتے ہیں سمجھ ہے کہ نہیں. ایک طرف کھجور رکھ دی، ایک طرف انگارہ رکھ دیا، تو بھلا یہ کون سی چیز. انہوں نے انگارہ پکڑا، منہ میں ڈال لیا. بچہ ہوتا ہے، بچے کو کیا پتا، وہ انگارہ زیادہ چمک رہا تھا، اس نے پکڑ کے منہ میں ڈال. کہتے ہیں کہ اس وجہ سے، بہرحال تاریخی روایت ہے، بنی اسرائیلی روایت، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، اس وجہ سے زبان میں لکنت آ گئی تھی. اب جب نبوت ملی، سوچا میں اب جا کے پیغام پہنچانا ہوگا، بات کرنی ہوگی، تو میری تو زبان جو ہے اس میں لکنت ہے. تو ایک تو یہ دعا کر لی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ زبان کی جو لکنت ہے اور زبان کی جو اس رکاوٹ ہے یہ دور کر دے اور یہ گرہ کھول دے تاکہ لوگ جو ہے میری بات سمجھیں. دوسرا ایک اور بات اللہ سے مان لیا کہ وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر سے ہی ایک میرا بوجھ اٹھانے والا بنا دے. وزیر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے، یعنی میرا ایک مددگار بنا دے. ہارون اخی، میرا بھائی ہارون ہے، اس کو بتا دے اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے سے مجھے مضبوط کر. اللہ تعالیٰ نے مطالبے پورے کر دیے. قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو تو نے مانگا ہے تمہیں دے دیا ایک دفعہ، پھر تیرے اوپر احسان ہوا. اب جاؤ مشن کا آغاز کرو جا کے، اور فرعون کے اذهبا الی فرعون انہ طغی فقولا لہ قولا لینا، جا کے فرعون کے دربار میں بات کرنی ہے. اب اتنا بڑا بدماش فرعون، اللہ کا دشمن، لیکن فرمایا اس کے ساتھ جب جا کے بات کرنی ہے تو تڑی شڑی کوئی نہیں لگانی، اس کو اکڑ کے نہیں دکھانا، اس کو جا کے پیار محبت سے بات کرنی ہے. فقولا لہ قولا لینا، بالکل جذباتی نہ ہو، نرمی بات کرنی. لعلہ یتذکر یخشی، جب نرمی سے بات کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑے. اس کا مطلب یہ ہے کسی کو بھی جب تبلیغ کرنی ہے، دعوت کا کام جب کیا جائے تو اس میں نرمی ہونی چاہیے. جب آپ نرمی سے بات کرتے ہیں تو اس میں نصیحت پکڑنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے اور اللہ سے ڈرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. جب آپ سختی سے بات کریں گے تو پھر اس طرح نہیں ہوتا. پھر آگے توحید کے درس کا انداز بھی سکھایا، کیسے ایسے جا کے ایسے کہنا ہے، ایسے کہنا ہے. قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ اللہ ہے، وہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی. جب یوں آپ چھوٹی چھوٹی باتیں کریں گے نا تو اگلا بندہ سمجھتا ہے یار بات تو ہے. ابھی جو پچھلے دنوں میں افریقہ میں تھا تو وہاں کے جو لوگ تھے ان کو ہم نے، وہاں کی جو مقامی تنظیم تھی ان کے ذریعے سے ہم نے ان کو دعوت دی. تو وہاں کے لوکل جو داعی تھے وہ گھنٹہ 2 گھنٹے تبلیغ کرتے رہے، بہت چھوٹے چھوٹے سوالات ان کو بول بول کے، اور پھر مجھے بھی تھوڑا سا گفتگو کا موقع ملا. تو یعنی سوالات کیا تھے، میں مثلا ہم نے ان سے کہا کہ آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو؟ اور انہوں نے کہا ہاں جی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. تو عیسیٰ علیہ السلام کی ہر بات نہیں ماننی چاہیے؟ انہوں نے کہا ہر بات ماننی چاہیے. میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات نہیں ماننی چاہیے؟ اچھا، ایک ایک چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے. تو تبلیغ کا جو انداز ہے اللہ کریم نے قرآن میں بتایا ہے کہ اللہ کے بارے میں بات کرنی تو چھوٹا چھوٹا تعارف کرو، چھوٹے چھوٹے فکرے بولو، اور یہ بتاؤ اللہ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز ہمیں عطا کی. کرتے کرتے پھر آپ نصیحت والی بات جو ہے اس پہ لے آئیں گے. بہرحال آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، اس نے تو سمجھا معجزات دیکھ کے وہ جادو سمجھا، اس نے کہا مقابلہ کریں گے، جادوگر اکٹھے کر لیں. اب جادوگر جو تھے نا، لگتا یہ ہے کہ ان کو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے. یہ جو لگتا ہے پہلے ہی اندازہ ہو گیا، تو پتہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن نے کہا فتنازعوا امرهم بینہم، آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا تھا.
فتنازعوا، آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا تھا، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، چپکے چپکے ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، پتہ نہیں چلنے دیا انہوں نے لوگوں کو، انہوں نے چھپا لی یہ جو آپس میں ان کا اختلاف تھا اور آپس میں جو ان کا مباحثہ ہوا، انہوں نے اس کو گویا سرگوشیاں کرتے رہے اور انہوں نے یہ چھپا لی بات۔ بہرحال پھر انہوں نے، اب جادوگروں کو تو اندازہ تھا کہ ہم مقابلہ نہ کریں، یہ لگتا نہیں ہے کہ جادو، پھر انہوں نے مقابلہ کیوں کیا؟ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ اللہ، یہ طریقتکم المثلی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ مسئلہ نہیں ہے، جادوگر بھی ایسے ہیں جو تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، اور تمہاری پوری جو تہذیب ہے، طریقہ مثلی، یعنی جو عمدہ تہذیب، بہترین تہذیب، کہتے ہیں یہ مغربی تہذیب ہے، یہ مشرقی تہذیب ہے، یہ اسلامی تہذیب ہے، ان کا جو اپنا پورا تہذیبی رنگ ہے اس کو تبدیل کر دینا چاہتے ہیں۔ گویا یہ خطرہ بنا کے پیش کیا کہ جناب یہ تو اتنا بڑا خطرہ ہے، یہ تو سب کچھ چینج کر کے رکھ دیں گے۔ تو جب خطرہ بنا کے پیش کیا، بیچارے پہ تیار ہو گئے، بیچارے تیار ہو گئے۔ یہ جو میں بات کرتا ہوں، قرآن نے آگے کہا ہے کہ ان کو اس نے جو ہے وہ مجبور کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تم نے جو مجبور کیا ہے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، آگے جا کے انہوں نے، جادوگروں نے جب وہ ایمان لے آئے نا، تو انہوں نے اس کو، فرعون کو کہا تھا کہ تو نے ہمیں مجبور کیا تھا جادو کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے وہ پہلے ہی سمجھ گئے تھے، بعد میں تو انہوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے ایمان کا اظہار کر دیا، ایمان کا اظہار کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں مار دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ من خلاف، تمہارے ہاتھ پاؤں کٹواؤں گا، تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا، اور تمہیں سمجھ آ جائے گی کس کی اینا اشد عذابا وابقى، سزا کس کی سخت ہے، میں تمہیں بتا دوں۔ انہوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، اب تیری کسی بات کو ہم ترجیح نہیں دے سکتے، ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارا مالک اللہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لہذا ہم نے تیری کسی بات کو اب نہیں ماننا۔ فقض ما انت قاض، تیرے سے جو ہوتا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر لے گا نا، وہ مار دے گا ہمیں، تو ہمیں مار دے گا، ہم اپنے اللہ سے جا ملیں گے، لہذا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ایمان آ جائے تو اتنی قوت آ جاتی ہے۔ وہی فرعون تھا جس سے تھوڑی دیر پہلے بارگیننگ ہو رہی تھی، وہی فرعون اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ بہرحال اس کے بعد پھر فرعونیوں کا غرق ہے، جس کی تفصیل سورہ شعراء میں آئے گی۔ پھر 3 انعامات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے نجات بھی دی، تورات بھی دی، من و سلوہ بھی دیا۔ پھر آگے سامری کی جادوگری، ایک جادوگر تھا سامری، اس نے کہیں جو ہے وہ اس کو، چونکہ جادوگر تھا، مختلف قسم کے وہ جنتر منتر کرتا رہتا ہوگا، کہتے ہیں اس نے کہیں فرشتے کو دیکھ لیا تھا، اور فرشتے کے جو قدم سے اس نے مٹی اٹھا لی تھی، اس کے اندر کوئی معجزانہ قوت تھی، اور لوگوں نے جو اپنے زیور پھینکے ہوئے تھے، ان زیورات کو پکڑ کر اس نے اس کو ملا کے کوئی ایک بچھڑے کی شکل بنا دی، اور اس کے اندر سوراخ تھے، پھر اس میں سے آواز نکلتی، ہوا گزرتی تھی، اس میں سے آواز نکلتی تھی، اور اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام چونکہ طور پہ گئے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ تمہارا اصل رب تو یہ ہے، موسیٰ ایسے ہی بھول گیا ہے اور جا کے وہ طور پہ تلاش کرتا پھر رہا ہے، اصل رب یہ ہے۔ چونکہ اس قوم کی گھٹی میں شرک پڑا ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے اسی طرح بات مان لی ان کی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے بہت پریشانی کا اظہار کیا، یہ بات پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور جب انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی، انہوں نے کہا یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، نہ میرے سر کو پکڑو اور نہ میری داڑھی کو۔ اس کا مطلب انہوں نے داڑھی وغیرہ پکڑ کے جھنجھوڑا ہوگا نا، یہ کیا کیا؟ شرک پہ نبی کا اس قدر غصے میں ہو جانا، یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ شرک کے لیے تو ہر حد تک جایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر بھی فرمایا ہے کہ اصل میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے انہوں نے کمزور بہت کر دیا تھا، میں ان کو روک نہیں سکا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ تفرقہ پیدا کر دیا، لڑائی ڈال دی، اس لیے میں نے کیا۔ بھارت کمزور بھی تھے، کر نہیں سکتے تھے، تو بالآخر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ وہ جو تھا سامری، جو بچڑا تھا، اس کو تو پکڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کیا، ٹکڑے کر کے اس کو جلایا، جلانے کے بعد پھر اس کو دریا میں پھینک دی، اس کی راکھ بھی دریا میں پھینک دی۔ گویا جو شرک کے آثار ہیں وہ ختم کر دینا ضروری ہوتا ہے،
باقی سامری کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری لگا دی، وہ جو جادوگر تھا، کہ وہ اس کو کوئی ہاتھ لگا لیتا تھا نا تو ہاتھ لگانے والے کو بھی بخار ہو جاتا تھا، اور وہ یہ جو جادوگر تھا اس کو بھی بخار ہو جاتا، دونوں شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ لہٰذا وہ لوگوں سے کہتا پھرتا تھا لا مساس لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ، کوئی قریب آتا تھا لا مساس، یہ بیماری اور لا مساس کرتا وہ بالآخر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آیت نمبر 99 سے لے کر 114 تک اللہ تعالیٰ نے احوال قیامت کا ذکر کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے، اور اس میں خاص بات یہ کہی ہے کہ جو لوگ ذکر سے اعراض کرتے ہیں، ذکر سے اعراض کرنا مطلب اللہ کی توحید سے منہ پھیرنا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ پھیرنا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی معیشت اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں۔ آگے آخر پہ آیت نمبر 130 سے 135 تک سورت کی اختتامی نصیحتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اور ہدایات ہیں، صبر کی تلقین ہے، اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے رہو۔ اور ایک خاص بات یہاں فرمائی وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ انسان کی ایک فطری عادت ہوتی ہے، بڑی کوٹھی نظر آ جائے، بڑی گاڑی نظر آ جائے، بندہ آنکھیں لمبی کر کر کے او بڑی گاڑی، بڑی کوٹھی، بڑا کاروبار، بڑا فلاں۔ اللہ فرمایا یہ دنیا کا مال جو ہے اس کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو، یہ جو ہم نے لوگوں کو دیا ہوا ہے۔ کیوں؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ تو ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے تاکہ ہم امتحان کریں ان کا، تو امتحان کے لیے دیا ہے۔ تو جس کے پاس نہیں ہے اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اس کا امتحان نہیں ہے، جس کے پاس ہے اس کے پاس امتحان ہے۔ تو جس کے پاس جتنا بڑا مال ہے اس کے پاس اتنا بڑا امتحان ہے۔ ایک جیسے مومن بھی ہوں گے نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک جیسے مومن کہ اس کے پاس بھی اتنا ایمان ہے، اس کے پاس مال ہے بہت، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غریب کو محرومی تو ہوتی ہے نا دیکھ کے کہ یہ جو ہے اس کے پاس اتنا مال ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، وہ بھی روزے رکھتا ہے، میں بھی روزے رکھتا ہوں، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب ایماندار امیر ایمانداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، 500 سال پہلے۔ اللہ اکبر۔ اگر زندگی دنیا کی 100 سال بھی ہو تو 5 زندگیوں کی کمپنسیشن ہے، وہ بھی جنت کی زندگی، دنیا کی زندگی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی محرومیوں کی کمپنسیشن رکھی۔ فرمایا آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو، جو مختلف لوگوں کو ہم نے دیا ہے یہ امتحان کے لیے دیا ہے۔ وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو تیرے رب کا رزق ہے وہ اصل ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، جب یہ کوٹھیاں، کاریں، اس طرح کی چیزیں نظر آیا کریں نا تو تیرا کام یہ ہے کہ تو اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرو، خود بھی نماز پڑھتے رہو۔ یعنی دل کرتا ہے کوٹھی دیکھ کے، گاڑی دیکھ کے کہ وہ مل جائے، فرمایا نماز پڑھو، دل ادھر کر رہا ہے ادھر نماز پڑھو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ نماز کے نتیجے میں جو کچھ ملنے والا ہے ان ساری چیزوں سے بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔